السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز میں محمد مالک۔ آج بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہوا ہے۔ سیاست میں، گورننس میں آپٹکس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ آج علماء مشائخ کانفرنس تھی اسلام آباد میں، اور اس پہ آرمی چیف جنرل عاصم اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب دونوں وہاں پہ تھے، اور دونوں نے بڑی کھل کے باتیں کی اور بڑی امپورٹنٹ باتیں کی۔ پہلے آرمی چیف جب بولے تو انہوں نے بڑے کمپریہنسولی کچھ چیزیں بڑی کلیئر کر دیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ پھر انہیں ٹی ٹی پی کو خارج کا طے ہو گیا ہے کہ خارجی ان کو کہنا ہے کہ ان کا ان لوگوں کو تو ہم ہر لحاظ سے ٹکریں گے اور کسی بھی قیمت پہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ احتجاج پہ بھی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا احتجاج ہر کوئی ضرور کرے لیکن پرتشدد نہیں ہونا چاہیے، اور آپ جانتے ہیں کہ احتجاج کی باتیں اس وقت بڑے زور شور سے پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی ہیں، خاص طور پہ جو 5 اگست کو سوابی کا جلسہ تھا اس میں جو سخت زبان استعمال ہوئی تھی، تو اس کے بعد اب ایک مومنٹم سا بن رہا ہے کہ شاید اب پی ٹی آئی بھرپور طریقے سے آئے سڑکوں پہ۔ اور 9 مئی ابھی بھی لال لکیر ہے، اس کی آج بھی بات ہوئی جب وزیر اعظم نے وہاں باتیں کی۔ لیکن امپورٹنٹ باتیں 2-3 جو میں پہلے کرنا چاہتا ہوں جو آرمی چیف نے کی۔ ایک تو انہوں نے ٹی ٹی پی والوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ پھر آرمی کا ایک بڑا پرسسٹنٹ سٹانس آ رہا ہے کہ بہت زیادہ سمگلرز کی فنڈنگ ہو رہی ہے، ان گروہوں کو بلوچستان اور کے پی سے جو سمگلنگ ہو رہی ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ بالکل اس کو پشپناہی کر رہے ہیں مافیا، اس کو بھی ہم ٹکریں گے۔ لیکن ایک چیز انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا اس پاکستان پر لاکھوں عاصم منیر، لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان، کیونکہ پاکستان ہم سے زیادہ اہم ہے۔ یہ بات اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس وقت ابھی بھی کئی لوگ انسٹیٹیوشنز کی طرح نہیں ایک اپنے اپنے آفس کی سوچ رہے ہیں۔ آج کا میرے خیال میں بیانیہ بڑا کلیئر آ گیا ہے فوج کی طرف سے کہ نہ تو تشدد والی کوئی ایجیٹیشنز قابل قبول ہیں، نہ یہ دہشت گردوں کی کارروائیاں یا ان کے سپورٹرز قابل قبول ہیں، اور یہ کہ ذات سے آگے کی اب بات ہے، پاکستان کی بات ہوگی تو پھر ایسے موقعوں پہ بڑے بڑے فیصلے بھی لیے جاتے ہیں۔ اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو شاید ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، جب انہوں نے کہا کہ ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو عراق، شام اور لیبیا سے پوچھو۔ یہ سارے ملک بڑے اچھے چلتے تھے، پھر ہم نے دیکھا وہاں کی فوجیں ٹوٹیں، وہاں کی حکومتیں ٹوٹیں، آج وہ ویسٹ لینڈ بن گئے۔ ہوم لینڈ تھے کسی زمانے میں، اب ویسٹ لینڈ ہے، وہاں گروہ چل رہے ہیں سب کچھ۔ تو یہ بڑا ہی امپورٹنٹ تھا اور میسیجنگ بڑی کلیئر تھی کہ اب 9 مئی کے اوپر پھر وزیر اعظم نے باتیں کی، وہ بھی میں آپ کو ابھی سناتا ہوں۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے بار بار اس چیز پر بڑا سٹریس کیا کہ ہم اور فوج اور گورنمنٹ ایک پیج پہ ہیں اور مل کے کام کر رہے ہیں۔ اور بلکہ آپ سن لیجئے انہوں نے کیا کہا۔ پاکستان کو آج قومی یکجہتی، اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے، شاید وہ پہلے کبھی نہیں تھی کہ سپہ سالار پاکستان کے بہترین مفاد میں سیاسی حکومت جو ہمارا جو اشتراک ہے وہ یقیناً ایک قابل دید ہے۔ سوشل میڈیا پر جو جھوٹ بولا جاتا ہے، حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے، گالی گلوچ کا بازار گرم ہے۔ یہاں پر بیٹھے یہ سپہ سالار فوجی افسران جن کے اداروں نے، جوانوں نے اس ملک کے دفاع کے لیے قربان ہو گئے، ان کو آج سوشل میڈیا پر جس طریقے سے بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اس سے زیادہ دلخراش واقعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں ہوا۔ ہم نے 50 ارب روپے اپنے ترقیاتی کاموں میں سے کاٹ کر 3 مہینے کے لیے ان کے لیے ہم نے 50 ارب روپے کی خطی رقم تاکہ ان کے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ 200 سے لے کے 500 یونٹ تک بھی جو گھریلو صارفین ہیں ان کے اوپر بھی بہت بڑا بوجھ ہے۔ آج کل رات بھی میری آصف زرداری صاحب سے بات ہوئی اسی موضوع کے اوپر۔ ہماری جو کولیشن حکومت ہے، سپہ سالار کو سب آپس میں مشاورت ہو رہی ہے کہ یہ کافی نہیں ہے۔ 2018 کے بعد عوامی خدمت کی کوئی پذیرائی نہیں کہ کافی نہیں ہے، مجھے دہراتے رہنا چاہیے۔ تمام امور کے اوپر یہ ہماری سیاسی حکومت اور ہمارے ادارے سپہ سالار پوری طرح یکسو ہیں، یکجاں دو قالب کی طرح۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے آج جب بات کی جرنلسٹوں سے جو ان کی ہوتی ہے کورٹ میں، جو جاتے ہیں ہمارے کورٹ رپورٹرز، تو ان سے انہوں نے کہا کہ جیل سے پیشگوئی کر رہا ہوں کہ حکومت کے پاس صرف 2 مہینے کا وقت ہے، حکومت دلدل میں پھنستی جا رہی ہے، میرے پاس بہت وقت ہے، ان کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، یہ بیوقوف ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔
اور پھر بعد میں کہا کہ حکومت میں موجود ریلو کٹے جو ہیں وہ فوج کو حکومت پی ٹی آئی سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کو ختم کریں. میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا, ڈیل وہ کرتا ہے جو جرم کرتا ہے, اور یہ غلط تاثر ہے کہ میں نے غیر مشروط معافی مانگی ہے. کیونکہ یہ سچویشن ہو کیا رہی ہے. روف ہمارے ساتھ موجود ہیں, روف کلاسا صاحب, خاور گھومن, اور ابھی ہم علامہ طاہر اشرفی صاحب سے بات کریں گے. جو کانفرنس کی اور بھی سنا کچھ باتیں ہوئی تھیں وہاں, بڑا کلیئر میسج آ گیا کہ گورنمنٹ اور فوج بالکل ایک پیج پہ ہیں. بڑا کلیئر میسج, اور یہاں تک بتایا کہ ایون جو اب یہ بجلی کے بلوں کی بات ہو رہی ہے اور اس کے اوپر جو سی سبسڈیز پہ ہو رہی ہے, اس میں بھی آرمی چیف خود اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان میٹنگز کے اندر سب کچھ. اور اس موقع پہ جتنا ہمیں ہارڈ لائنز دونوں طرف سے اب ہو گئی ہیں, اور یہ اب میسیجنگ, اب پی ٹی آئی کے پاس کوئی آپشن ہے سوائے اس کے کہ وہ کم از کم پولیٹیکل پارٹی سے ہی اپنی گفتگو شروع کرے؟ بالکل آئزولیٹ نہیں ہوتا جا رہا کام. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, بڑا اہم ہے میرا خیال, اس پہ بات ہونی چاہیے. ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے موڈز جو ہیں نا وہ سوئنگ ہوتے رہتے ہیں, اکثر ہم سنتے رہتے ہیں. میرا خیال اب ہمیں اس کا یوز ٹو ہو جانا چاہیے کہ ایک ہفتے میں وہ بڑی اچھی سی باتیں کریں گے جناب سے منیر صاحب کے بارے میں, فوج کے بارے میں, ان کے ساتھ بیٹھنے کے بارے میں, لوگوں کو بلیم کریں گے فلاں لوگ جو ہیں وہ ہماری غلط فہمیاں کر رہے ہیں, فوج ہماری ہے اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں اگر آ گیا تو میں بدلہ نہیں لوں گا, کسی کو نہیں ہٹاؤں گا. بڑی اچھی میسیجنگ بھی کرتے, ابھی بھی کی تھی ریسنٹلی انہوں نے, آپ نے 2-1 ہفتے پہلے. اب پرابلم یہ ہے کہ جو ایک سیاستدان ہوتے ہیں, کیونکہ خان صاحب کے جو ان کا جو فین کلب ہے ان کو سیاستدان نہیں سمجھتا, اسے آگے سمجھتا ہے, وہ کچھ عرصے کے لیے نا خاموشی سے پھر بیٹھ کے ویٹ کرتا ہے کہ میں نے کوئی میسیجنگ اگر کی ہے, اگلی پارٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے. چلے انہیں ٹائم دیں, ہفتہ دیں, مہینہ دیں, کوئی 15 دن دیں, کہ ذرا سوچ لیں گے کہ عمران خان صاحب کی اوپینین رائے میں ذرا چینج آ رہی ہے, وہ تھوڑی سافٹ کر رہے ہیں, وہ کوئی تھوڑی بات چیت کرنا چاہتے ہیں, وہ مسئلہ کا حل کیا جائے. سب لوگ پروسیسنگ کا ٹائم تو دینا ہوتا ہے نا, کہ مطلب آپ کی میری خدا نہ خاصا کوئی دشمنی ہے, اگر کوئی آپ میرے بارے میں اچھی بات کرتے, مجھے ٹائم تو لگے گا نا, شک ہوگا کہ یار مالک صاحب اچانک میرے لیے اتنا پیار کہاں سے آ گیا, تھوڑا شکوک, مجھے 10-15 دن تو دینا. خان صاحب کا منیمم جو ٹائم پیریڈ ہے نا سر, وہ 24 گھنٹے ہے, وہ چپ رہ سکتے ہیں. بہت زیادہ اگر کوئی ہو جائے تو وہ 48 گھنٹے کر لیتے ہیں, 48 کے بعد اگلا گھنٹہ وہ نہیں ہونے دیتے. اب سیم یہی چیزیں پچھلے ہفتے انہوں نے کی, اور جس کو ہم سب لوگوں نے, آپ نے سب نے, ہم نے اپریشیٹ کیا کہ چلیں نا بات چیت ہونی چاہیے, ساری چیزیں ہونی چاہیے. آج انہوں نے پھر, وہ کل بھی آپ نے گفتگو سنی ہوگی, آج بھی آپ نے سنی ہوگی, پھر وہ اس پہ سخت وہ چیزوں پہ چلے گئے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں 2 مہینے میں حکومت چلی جائے گی. آپ کو اگر یاد ہے دھرنا تھا یہاں پہ, جب ان کے ساتھ فوج بھی کھڑی تھی, جنرل ظہیر اسلام بھی کھڑا تھا, ISI بھی تھی, پورا GHQ بھی تھا, میڈیا بھی تھا, چودھری بھی تھے, ملک بھی تھے, خان سارے تھے. خان صاحب نے یاد ہے کہ جناب کے خان, انہوں نے کہا تھا نواز شریف استعفیٰ دے دیں, امپائر کی انگلی کھڑے ہونے والی ہے, یہ 2014 میں کہا تھا. آپ کو یاد ہے سر, یہی ہم نے سارے لائیو چیزیں دیکھی ہوتی ہیں, اور وہ کھڑی نہیں ہوئی تھی امپائر کی انگلی. سم ٹائم ہر پولیٹیکل لیڈر کرتا ہے, یہ زرداری صاحب بھی کرتے تھے, نواز شریف صاحب بھی کرتے تھے. اپنے ورکر کو ہوپ دینی ہوتی ہے, امید دینی ہوتی ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ جناب کہ یہ تو 4-5 سال ہیں, ہم کیا کریں گے. آپ نے اپنے ورکر کو تھوڑا سا اس کے ساتھ رکھنا. سو خان صاحب کو یہ کہنا کہ 2 مہینے میں حکومت ختم ہو جائے گی, تو مجھے تو ایسی کوئی چیز, میرا نہیں خیال ہے کہ اس IMF کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے. آپ کا پولیٹیکل پروسیس وہاں پہ, آپ بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آرمی کے ساتھ آپ کی بات چیت نہیں ہو رہی, آپ ان سے معافی مانگنے کو تیار نہیں, الٹا آپ ان کو کہہ رہے ہیں وہ معافی مانگے, آپ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ان کو معافی مانگنے. ڈیڈ لاک تو ہے, جو چینج آنی ہے لانی ہے, آپ کو پتہ ہے وہ آرمی نے لانی ہے. آپ آرمی کے ذریعے چینج چاہتے ہیں, پولیٹیشین سے آپ بات نہیں کرنا چاہتے, آپ کہتے ہیں اصل پاور وہاں پہ ہے. اگر خان صاحب نے یہ اسٹیبلشمنٹ کو یا اس کو انہوں نے بیٹ کرنا ہے, اس کا ایک ہی حل تھا جو ہم سب کہتے ہیں کہ پھر آپ سیاستدانوں سے بات کریں, آپ پھر چھوڑ دیں, فوج کو انوائٹ کرنا چھوڑ دیں, پھر جناب آپ اس عاصم منیر کو کہنا چھوڑ دیں کہ آپ مجھ سے بات کریں, میں اپنا نمائندہ مقرر کرتا ہوں, آپ اپنا نمائندہ مقرر کریں, بات سر آپ اس طرح کی باتیں کر کے آپ فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو, جناب عاصم منیر کو مزید ان کو مضبوط کرتے ہیں. اس سے وہ ویک نہیں ہوتے, وہ اس سے مضبوط ہوتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہماری مرضی, ہم ان سے بات کریں یا نہ کریں, پھر بال ان کے کورٹ میں ہے. اور جب وہ آپ کو جواب نہیں دیتے, آپ سے بات نہیں کرتے, آپ کا ورکر بھی چھوٹا سا ڈی مورلائز ہوتا ہے, آپ خود بھی ڈی مورلائز ہوتے ہیں, پھر آپ کو غصہ آتا ہے, اینگر آتا ہے, آپ پہلے سے بڑھ کے آ کے باتیں کرتے. سو ان کے پاس جو سلوشن تھا, آپ کا 2 ماہ کی کوئی وجہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا دینا, جب ISI بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی, میں رپیٹ کر, جنرل ظہیر اسلام کھڑے تھے, ادھر جنرل یہ رحیل کھڑے تھے, پورا میڈیا کھڑا تھا, تو حکومت نہیں ہٹ سکی تھی. سر یہ آپ کے سامنے کی بات ہے, میں کوئی ایسی باتیں نہیں بتا رہا جہاں پہ 2 ماہ گزر جائیں گے. 2 ماہ کی سوائے سے کہ آپ اپنے ورکرز کو چارج رکھتے ہیں, چلائی جاتے ہیں, اور ہوتا ہے اپوزیشن میں جب ہوں, آپ زیر اطاعت ہوں, تو آپ کچھ نہ کچھ تو آپ نے کرنا ہے. کوئی 2 ماہ میں ویسے کوئی خاص بات ہے؟ وائی 2 months؟
3 माह क्यों नहीं, 4 माह क्यों नहीं? मालिक साहब आपने जो ऑप्टिक्स की बात की ना, इट वाज द फर्स्ट एवर मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब बने तो सहाफ़ियों को बुलाया वहाँ पे, तो इस सवाल के जवाब में ना जनाब बायो साहब की बड़ी तारीफ़ें करना शुरू हो गए। मैंने कहा जी वो आप उनको एक्सटेंशन तो नहीं दे देंगे, जितनी तारीफ़ें आप कर रहे हैं, प्राइम साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, तो तारीफ़ें कर रहे हैं, एक्सटेंशन तो नहीं देगा? नहीं वो नहीं एक्सटेंशन नहीं लेंगे, वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि एक्सटेंशन होगी। अब ये सवाल ये है कि क्या 2 माह के बाद कुछ होने वाला है? फ्रैंकली स्पीकिंग 8 जो फैब के इलेक्शन हुए उससे पहले बहुत सारे लोगों का यही ख्याल था, पार्टी टूट गई है, बल्ला आगे पीछे हो गया, लोगों को आपको पता फार्म जमा नहीं करवाने दिए गए। उसके बाद फिर इलेक्शन होता है और इलेक्शन की शाम के बाद जब नतायज आते हैं तो उसके बाद आपने देखा कि जिस अंदाज से फिर लोग निकले, वोट हो गया। अब पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा शख्स जो थोड़ी बहुत भी सियासत के साथ समझ बूझ रखता है, क्या वो ये बात मानने के लिए तैयार है कि इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है पार्लियामान के अंदर उसके वो अपने पाँव के ऊपर खड़ी हुई है? मैं 2024 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। अक्सर लोग बात करते हैं 2018 में इसमें कोई शक नहीं है कि 2 माह क्या है? देखिए मैं आपको बिकॉज़ लोगों का ख्याल है कि जब भी अब 2 माह की बात हो रही है, बिल्कुल सही, क्योंकि 2 माह में चीफ जस्टिस रिटायर होंगे, नया चीफ जस्टिस आएगा। सवाल की तरफ तो देखिए जो वर्किंग अब स्ट्रक्चर बन गया है, अमेंडमेंट उसके बाद प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के बाद अब चीफ जस्टिस की वो पावर्स नहीं रही जो एक ज़माने में होती थी, ये बेंच बना दिया, ये बना दिया, तारीखें ये कर दी, वो कर दी। अब 3 सीनियर मोस्ट जजेस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अगर चीफ जस्टिस के चेंज होने पे भी नज़रें हैं तो उससे क्या होगा? नहीं बिल्कुल इमाल साहब, देखिए मैंने जो थोड़ा बहुत सीखा, आप सीनियर्स हैं, कि पीटीआई की दौरे हुकूमत के दौरान ना 1 पेज बहुत था, ऐसे था कि हवा भी दरमियान से नहीं गुजर रही थी। पीटीआई की गवर्नेंस, आपका भी मशहूर ज़माना सवाल, इकोनॉमी के बुरे हालात, महंगाई, उधर बुज़दार साहब साईं बुज़दार बैठे थे, जो आपका पॉपुलैरिटी ग्राफ था वो नीचे सारे का सारा गिरा हुआ था। अफवाज पाकिस्तान या एस्टैब्लिशमेंट या पावर्स दैट बी, जो भी आपने नाम लेना है, देखें वो सियासतदानों के किए की गाली खुद नहीं लेते। ठीक, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारे करू जिनको वो लेके आए थे, ख़ास तौर पर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, वो पहले पीडीएम का भी उन्होंने तजर्बा किया, उसके बाद अभी भी कुछ ख्याल था कि कुछ चीज़ें मामला आगे चलेंगी। मुझे एक सेक्टर बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान का जो कि अच्छाई की तरफ जा रहा है। जब लोगों से बात होती है तो एस्टैब्लिशमेंट भी ये कहती है कि यार हमें कुछ उम्मीद थी कि ये कुछ कर पाएंगे। तो इवेंचुअली जब इमरान खान से वो उम्मीदें या ये था कि यार ये कर देंगे, हालात बदल देंगे या गवर्नेंस के अंदर कुछ बेहतरी ले आएंगे, वो उधर महमूद खान पे अटक गए, साईं बुज़दार पे अटक गए, यहाँ पे कुछ मामलात के ऊपर उनकी अपनी से नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सब कुछ के बावजूद आपकी पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी जो अक्सरियत है सुबह से लेकर रात तक बददुआएं देती है। तो ये बददुआएं किसको पड़ती हैं? प्रॉब्लम ये बातें तो अच्छा कर लेंगे, मुझे 2 माह समझाएंगे, 2 माह की कोई लॉजिक है? 2 माह की लॉजिक सर बड़ी सिंपल सी सादा सी है। आज इलेक्शन कमीशन ने पिटीशन डाल दी है, ठीक है, उन्होंने कहा जी ये आपने गलत काम किया है। आज ही मोहतरम जो हमारे सीनियर प्यूनर जज हैं जो कि फ्यूचर के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने केस की हेयरिंग के दौरान कोई टैक्स का इशू था, उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो हुक्म देती है दरामद होना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला इन प्ले है कोई भाम नहीं है, अक्सरियती फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराने का भी हुक्म दिया था। सर वो मेरी बात सुने, वो जो था जो माजी की आप बात करते हैं, वो जस्टिस बंदयाल, वो आपको पता है 2-4 का 5-2 का फैसला यही जज साहबान ने खुद अब कह दिया था कि जी ये रिक्यूज हो गए थे, सारा उसके अंदर कन्फ्यूजन थी। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो मैं तो ये मेरे ख्याल में 2 माह भी ज्यादा टाइम दे रहे हैं। उससे पहले आपको जो है मैं शहबाज शरीफ साहब आपके ख्याल में इमरान खान ये कह रहे हैं कि ये जुडिशियल जो फैसले होंगे इसका फॉलो होगा? सर मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, ये नहीं होता कि सिर्फ एक वजह बनती है। मतलब इमरान खान की हुकूमत जब गई थी तो मल्टीपल फैक्टर्स आ गए थे ना, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर पॉलिसी मेकिंग पे फैसला, मतलब कि आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गए, आपकी परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड बेहतर नहीं हो रही थी, आपकी जो पॉपुलैरिटी थी अमंग मीडिया, आई डोंट सी अब शहबाज शरीफ साहब मतलब मुझे लगता है कि ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चल रहा है खान साहब की। इसी आज के बयान में भी उन्होंने कहा कि ये फौज को आगे मुश्किल कर रहे हैं। इसको उन्होंने बड़ा सख्त लफ्ज़ बोला कि जी रेलोकेटेशन कि हमारी उनके दरम्यान में गलत फहमी हो जाए। वो अभी तक गलत फहमी में है। क्या उनको अंदाज़ा नहीं है कि May 9 का इशू गलत फहमी से बहुत आगे है? और जो आज आर्मी चीफ ने भी कहा, उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा जी जो शरीयत
اور آئین کو نہیں مانتا. شریعت میں تو آگے آپ کے ٹی ٹی پی والے آئین کے اندر ایشو آ جاتا ہے کہ ان پہ وہ الزامات لگاتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے آئین کی خلاف ورزی کی, آپ نے ڈیفنس انسٹیٹیوشنز پہ اٹیک کیا, آپ نے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے سب کچھ جو پورا ایک آئینی وہ ہے. وہاں پہ تو کوئی غلط فہمی یا کنفیوژن نہیں ہے. کیا خان صاحب واقعی سمجھتے ہیں کہ غلط فہمی اور ابھی وہ پیچ اپ ہو سکتا ہے؟ اب خان صاحب اتنا بڑا ایکسپوئر ہے ان کا, ایون پالیٹکس سے آنے سے پہلے بھی دیکھیں دنیا بھر میں مطلب پھرے ہیں لوگوں کو. ایک سیکنڈ مجھے آئی ایم سوری آئی ہیو ٹو انٹرجیکٹ, بار بار لائن کٹ رہی ہے. مرزا طاہر اشرفی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, وہ پھر آگے نکل رہے ہیں, ٹریول کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب یہ بتائیں, آج جو ساری کانفرنس ہوئی, بڑی بات چیزیں ہوئی, تو یہ ٹیررزم وغیرہ کے اوپر جب بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ آرمی چیف نے کہا کہ اسے مافیا ہے, اسمگلر مافیا وغیرہ ہے, یہ بڑی ٹیرر فنانسنگ وغیرہ کر رہے ہیں. تو ہمیشہ سے ایک سوال اٹھتا ہے, یہ جو جتنے مذہبی جماعتیں ہیں یہاں پہ, آج تک ہمیں ان کے انکم کا نہیں پتہ لگتا. جتنے لیڈران ہیں مذہبی جماعتوں کے, وہ 10-10 کروڑ کی گاڑی میں پھر رہے ہوتے ہیں, پیچھے 4-4 ڈالے چل رہے ہوتے ہیں, اس میں گن مین بیٹھے ہوتے ہیں, نہ کوئی ٹیکس دے رہا ہوتا ہے, نہ کوئی ذرائع آمدن ہوتی ہے. کبھی کسی کا نام سن رہے ہوتے ہیں کہ جی فلانے نے زمینوں پہ قبضہ کر دیا یا چھڑا دیا یا شہروں میں یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ جب تک تمام مذہبی جماعتیں پاکستان میں جو ہیں اچھی بری ساری, جب تک آپ لوگ ان کے نہیں پہلے فنڈز پہ پتہ کروائیں گے تو کیا یہ پھر کانفرنسز ساری بے معنی نہیں ہو جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. مالک صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً 30 سے 32,000 مدارس ہیں. ان میں سے 85% جو ہے وہ اپنا آڈٹ بھی کراتے ہیں, سالانہ رپورٹ بھی دیتے ہیں, جس کے نتیجے کے اندر جو ہے ان کو دوبارہ رجسٹریشن ملتی ہے. جہاں تک مذہبی سیاسی جماعتوں کی بات ہے تو وہ تو مذہبی, آپ خالی مذہبی نہیں سیاسی جماعتوں کو بھی لیں, اور صرف ایک ایم ایل اے کا جو الیکشن ہے یا ایم پی اے کا الیکشن ہے, کبھی اس نے حساب دیا اس قوم کو, کبھی اس نے صحیح حساب جمع کروایا ہے. الیکشن کمشنر صاحب بھی یہ صرف سوال کر رہے ہیں کہ جو موجودہ الیکشن میں پیسے لگے ہیں کیا کسی نے پورے لکھے ہیں کہ کتنے کتنے کروڑ لگا کے وہ الیکشن میں آئے ہیں. تو ہم بالکل, میں آپ کو بطور پاکستان علماء کونسل کے ایک اپنا خادم ہونے کے میں یہ بات کہتا ہوں کہ سب کے جو ٹیکس کا نظام ہے, جو ملک کا قانون ہے, وہ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. زمینوں کے قبضے چھڑانا یا بھتے لینا یا ابلاغ جو بھی کرتا ہے اس کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. اور یہی بات آج علماء نے محترم جناب سپاہ سالار کو عرض کی ہے کہ آپ قانون کا نفاذ ملک کے اندر بنائیں. آپ اس انتہا پسندی دہشت گردی کے خلاف قومی ایکشن پلان کے مطابق کارروائی کریں. ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس میں کوئی مولوی ہو یا صحافی ہو یا وکیل ہو, سب کو جواب دینا چاہیے. خالی مولوی کو کیوں جواب دے, وہ سیاستدان, وہ صحافی, وہ وکیل, وہ جج کیوں نہ جواب دے؟ کس کی جواب نہیں, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ جو یہ طبقہ ہے ہمارا علماء کا, مولوی کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں, مذہبی, یہ بالکل انٹچبل ہے. یہاں تو اگر کہیں پہ کسی بچے سے زیادتی کا مقدمہ ہو جائے تو بڑے بڑے علماء پہنچ جاتے ہیں اس ضلع میں اور اس بندے کو چھڑوا بھی لیتے ہیں اور پھر صلح بھی کروا لیتے ہیں, جو صلح ہوتی ہے ہمیشہ. تو وہاں تو اس معاملے میں بھی کوئی تفتیش نہیں ہونے دیتے. پیسہ, ذرائع آمدن تو بہت دور کی بات ہے. نہیں, محمد مالک صاحب یہ بھی رہی ہے اس ملک کے اندر. اگر آپ دیکھیں تو جو قدم تنظیمیں آپ نے کی, کتنے بڑے بڑے لوگ تھے, آج کہیں وہ منظر عام پر نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ قومی ایکشن پلان بنا تھا انہی چیزوں کے خاتمے کے لیے, تو آپ یہ کر رہے ہیں. لیکن اس کو صرف کر دیا گیا کہ مسجد کا ہارن اتارنا ہے. آج پھر جب استحکام پاکستان کی بات ہو رہی ہے اور قومی ایکشن پلان کی بات ہو رہی ہے, میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر واقعی اس پر عمل درآمد ہو جائے, جس کا آج عامی چیف نے بھی کہا ہے, وزیر اعظم نے بھی کہا ہے, تو پاکستان کے 80% علماء جو ہے اس کی تعریف کریں گے. جو ملک کے قانون کے خلاف کرتا ہے وہ صحیح نہیں ہو. ہم تو یہ عرض کر رہے ہیں کہ
کہ وہ مولوی ہو، وہ وکیل ہو، وہ صحافی ہو، وہ سیاستدان ہو، اس کو کٹہرے میں لائے، کیوں نہیں کٹہرے میں؟ اچھا علامہ صاحب ایک بات بتائیں، ایک آخری سوال مجھے یہ بتائیں، آخر کیا اس بیانیے میں اتنا زور کیا ہے یہ جو خارجیوں کا ہے، یہ ٹی ٹی پی جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اس کے مقابلے میں اتنا سٹرونگ بیانیہ کاؤنٹر بیانیہ کیوں نہیں بنتا؟ لوگ روز شہادتیں ہوتی ہیں جوانوں کی، پولیس والوں کی، عام لوگوں کی، لوگ بڑا اس پہ کرتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ان کو مل جاتے ہیں لوگ ان کے کام کرنے کے لیے، ان کی بہت بڑی فالوئنگ بھی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے دہشت تو ایک علاقے میں ہے، لیکن کاؤنٹر بیانیہ کیوں نہیں سٹرونگ بنا؟ نہیں دیکھیے، میں یہ بات کروں گا کہ کاؤنٹر بیانیہ جو اتنا مضبوط آیا ہے غیر پاکستان کی صورت میں آیا، 2001 میں پاکستان علماء کونسل نے خود کے حملوں کے خلاف جو فتویٰ دیا پورے عالم اسلام میں، اسی فتوے کو آگے بڑھایا گیا. اب میں مالک صاحب اتنی عرض کروں گا کہ جو میرے اوپر خود کے حملہ کرنے آیا تھا اس کا 12 سال عمر تھی. میں نے اس سے جا کے پوچھا کہ یار میرے جرم اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، وہ پکڑا گیا. تو اس نے کہا بس تم کافر ہیں، ہمارا مولوی صاحب بولتا ہے، بس آگے بتائے. اور میں نے کہا میں کیوں کافر ہوں؟ یہ اس کو نہیں پتا تھا، 12 سال اس کی عمر تھی. اب یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معصوم بچوں کو، لوگوں کو گمراہ کر کے، جو آج کا دور اعلان کا دور ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے پوری پاکستان کے علماء کی اور کمیونٹی کھڑی ہو گئی ہے پاکستان میں. اچھا ایک مجھے چیز ہے، آخری سوال، آواز آپ کی کچھ خراب ہو رہی ہے. یہ جو پاکستان کے اندر پراکسی جنگ چلتی ہے سعودی عربیہ اور ایران کی، اور وہ فقہ میں اس میں بڑا ہوتا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ نہیں میں سمجھتا ہوں، آپ تو دیکھیں، آپ تو جو حالات ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران جو ہے ان کے آپس کے معاملات انتہائی بہتر ہیں. اور اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ابھی 2 دن پہلے پیغام حج کانفرنس اسلام آباد کی تصویر نکالیں کہ شیعہ علماء کونسل کے جو سیکرٹری جنرل ہیں علامہ میسوی صاحب، وہ سعودی عرب کے سفیر کے باعث میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی اب وجود ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہے پاکستان کے اندر. ہاں ہمارے انٹرنل مسائل ہیں، اور وہ جو شروع میں آپ نے جو بات کہی ہے وہ حقیقی بات ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں کچھ لوگ مذہب کے نام پر، مذہبی جماعتوں کے نام پر مافیا ہے. لیکن جب قومی ایکشن پلان کے تحت ایکشن ہوگا تو سب مافیاز اس میں بہ جائیں گے، اور علماء، مشائخ، پاکستان کی عوام اپنی فوج سلامتی کے اداروں حکومت کے ساتھ ہوگی. اب قومی ایکشن پلان پہ عمل کروانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور جس کا عزم آج کیا گیا ہے. آج یہ چھوٹا اجتماع نہیں تھا، بہت بڑا اجتماع تھا، اور وہاں جو اعتماد حکومت کے، ریاست کے اداروں پہ، فوج پہ، سپاہ پہ کیا گیا ہے، وزیر اعظم کو جو اعتماد کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، بہت بریف کرنے کا. اس پہ بھی ذرا بات کریں گے جو یہاں ایک مذہبی اکانومی بنی ہوئی ہے، اور وہ بھی کوئی ہاتھ ڈالنے سے ڈرتا ہے ان کو، because ذرا بات کریں تو ایک دم دفتر بھی جلتے ہیں. وہاں پہ فرنٹ سیٹ کے اوپر نا میرے لیے بڑا سرپرائزنگ وہ تھا کہ وہ پیر صاحب ہیں، وہ شف ان کے نام سے جانے وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں تو اشفی صاحب سے پوچھنے والا تھا کہ وہ ان سے بھی کوئی نسخہ وغیرہ سیکھ لیتے. مجھے یاد ہے اقرار نے پروگرام بھی کیا تھا اس کے اوپر. خیر چلیں، جہاں کوئی نہ کوئی سلپ تھرو ہو جاتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نا سلپنگ تھرو دا رینکس، ہو جاتی ہیں چیزیں، ہو جاتی ہیں. بات کرتے ہیں آ کے ذرا واپس سیاست کے اوپر. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے علامہ طاہر اشرفی صاحب سے بات ہو رہی تھی، اور یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا اس ملک میں. کاؤنٹر نیٹ ورک بننا ہے، ہماری مذہبی جماعتیں بھی ایک پاور سینٹر ہے، ہر چیز پاور سینٹر ہے، لیکن آپ دیکھیں فائنینسز کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. ایک سمگلرز مافیا ہے، مذہب کی اپنی اکانومی ہے یہاں پہ. اچانک آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور وہ پھر کروڑ پتی ہو جاتے ہیں، ان کی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، کانوائز چل رہے ہیں، لیکن ٹیکس ریٹرنز دیکھیں، کوئی ٹیکس ریٹرن نہیں ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ جب تک نہیں ہوگا گورنمنٹ، تب تک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. لیکن میں ذرا واپس آ جاؤں اس طرف جو ہم پہلے بات کر رہے تھے. 9 مئی ایک ریڈ لائن ہے، اور نظر آ گیا کہ اس پہ اب جب تک چیز نہیں بڑھے گی. سپریم کورٹ اس کیس کو لٹکا کے کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ سارا ملک اس مسئلے پہ لٹکا ہوا ہے کہ جی
آرمی نے جو اپنے فیصلے کرنے تھے کر دیے, اپنے انٹرنل ٹرائلز کیے, لوگوں کو سزائیں بھی دے دی, سخت قسم کی سب کچھ ہو گیا, سارا ایشو کھڑا ہوا اس پہ. سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کیوں نہیں کر رہی؟ میرا خیال ہے ایک سپریم کورٹ پہ نا ایک بیگیج ہے پاسٹ کا, انڈرسٹینڈبل ہے کہ ماضی میں ایسے فیصلے ہوئے ہیں جس کی بعد میں انہیں بڑی قیمتیں ادا کرنا پڑی. لیکن لٹکا تو نہیں سکتے نا ڈیفینیٹلی. اسی پہ آ رہا ہوں سر, اسی پہ کہ بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی, بعد میں ہم نے دیکھا یہاں پہ بہت سارے وزیر اعظم جو تھے ان کو یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے بھی سزائیں ہوئی ہیں. ہمیشہ ان پہ تنقید رہی ہے کہ جو بھی یہاں پہ کوئی ملٹری رولر آیا تو آپ کی کورٹس نے ان کو انڈورسمنٹ کی ہے, بڑی تنقید رہی ہے ان پہ بہت ساری. اب وہ کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے کہ کل کو 10 20 50 سال بعد پھر کوئی اس طرح کے وہاں پٹیشن ڈال دے کہ آپ نے جو اس وقت ملٹری کورٹس کو وہ کیا تھا, انڈورس کیا تھا, تو کتنے سویلین تھے جن کا ملٹری ٹرائل ہوا تھا اور آپ نے زیادتی کی تھی, غلط کیا تھا. میرا یہ خیال ہے ان پہ ایک بوجھ. لیکن اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ چلتی رہے گی. میں سر اسی پہ آ رہا ہوں, اسی پہ آ رہا ہوں سر, اس کا یہ وہی کروں. اب فوج کو کیا اعتراض تھا جب انہوں نے اس کو ختم کیا تھا کہ ملٹری ٹرائل نہیں کر سکتے سویلین کا. انہوں نے کہا ہمارے اپنے اندر بہت سارے سویلین آفیسرز ہیں, ISI میں ہیں, GHQ میں ہیں, دیگر میں ہیں, اگر وہاں پہ کوئی ان کے ایشوز ہوتے ہیں, ہم نے ٹرائل کرنا ہے تو پھر تو اس کے تحت ہم کر ہی نہیں سکتے. تو یہ ان کو لاجک ریزن دی گئی تھی سپریم کورٹ کے ججز کو, جس کے بعد ریویو میں انہوں نے پنڈے کر کے اس فیصلے کو تو روک دیا کہ چلیں ابھی نہیں رکھتے. اب ان کے پاس جو آپشن ہے, میں ابھی بھی کہوں گا اگر وہ نہیں ہو رہی کہ جوڈیشری تیار نہیں ہو رہی اس پہ, اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں سپوزلی. اب تھوڑا سا اپنے سسٹم کو آپ اس کو پریس کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد, سینکڑوں کی تعداد میں یہاں لا آفیسرز ہیں, لا منسٹری ہے, اٹارنی جنرل ہیں, ایڈوکیٹ جنرل ہیں, وکلا کی آپ کے پاس ہے. لیکن سنیں نا سر جی, اگر آپ کی کورٹ نہیں کر رہی, میں کہہ رہا ہوں آلٹرنیٹ تو ہو سکتے ہیں نا. اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ اگر کورٹ ججز تیار نہیں ہو رہے آپ ان کو گن پوائنٹ پر فیصلے لے نہیں سکتے. وہ نہیں کر رہے, انہوں نے رکھا پینڈنگ رکھا ان کا. میں نہیں کرنا چاہتے اور آپشن تو ہے نا, اس پہ چلے جائیں. ملک میں سپریم کورٹس نے بڑے فیصلے نہیں کرنے تو پھر کون کرے گا؟ ویسے آپ 6 دن لائیو کوریج چل رہی, سب کچھ چل رہی. میں کہتا ہوں ایک طرف فیصلہ کریں, آپ نے اجازت دینی ہے دے دیں, نہیں دینی تب بھی نہ دیں, لیکن ایک مسئلہ تو وہ ہر روز اس ملک میں 9 مئی اس کے اوپر سے آپ کا اختلاف اتنا بڑھ گیا ہوا ہے کہ ہر چیز رک جاتی ہے آ کے, اور سپریم کورٹ اس پہ بیٹھی بھی ہے. دیکھیں میں جو چیزیں آبزرو کر رہا ہوں, ججز چھوڑ دیں اگر ایسے فیصلے نہیں کرنے, پھر اپنی جگہ چھوڑ دیں. ملک صاحب دیکھیں کلاسز ابھی جو بات کر رہے ہیں نا, آپ کو پولیٹیکلی آپ کو نظر آیا بہت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کہ یہ جو اسپیشل سیٹوں کا معاملہ ہے, اب مطلب یہ سیٹیں گئی بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہمارا, وہ بھی ود ان دا ہاؤس اینڈ آل دیٹ, ود نو ٹائم آپ نے وہ قانون سازی کرا کے تو پاس کر لیا. اور بھیا اس طرح کا قانون چھوٹا موٹا کر کے آپ کر سکتے ہیں, یو ہیو ایوری رائٹ کہ یہ معاملہ ہے سپریم کورٹ کے سامنے, آپ کوئی دلائل پیش کر رہے ہیں. آپ اٹارنی جنرل نے کوئی ان دنوں آپ لے کے گئے ہیں پٹیشن کے, جناب اعلیٰ یہ بڑا سیریس ایشو ہے, اس کا حل کریں. پورے کا پورا ملک جس طرح ابھی آپ اسٹینڈ اسٹل ہوا ہے, کچھ نہیں ہوگا. میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں نا, عدت کا کیس ہوا, مجھے نہیں پتا کس کے کہنے کے اوپر بنا. عدت کے کیس کے اوپر ایونچولی ایک بیانیہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ بنایا کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, پتہ نہیں کیوں ایسا کر دیا, کس نے کر دیا, اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیا جہاں پہ مار پڑ رہی تھی. سائفر کا معاملہ ہے, آپ نے جناب اعلیٰ آتے ہی ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کر دی, اس کے بعد آپ نے کہا جی میں اس کو ایک اسپیشل پارلیمانی کمیٹی اس پہ بنائیں گے, اس کے اوپر تفتیش کریں گے سارا کچھ. آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر جو بھی معاملات تھے اس میں کچھ حقیقت تھی یا نہیں تھی. آپ نے کہا یار ہمارا مسئلہ نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ جانے تو عمران خان جانے. اب یہ جو ملٹری کورٹس والا بھی معاملہ ہے نا, یہ میں یہ سمجھ رہا ہوں, یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ حکومت وقت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑا سوٹ کرتا ہے کہ ادھر جڑے نا خان صاحب تینا دے آپس نا اسٹیبلشمنٹ سنگ پھنسے رہن. بھائی عوام نے آپ کو فیبرری 8 ٹھیک ہے, نہیں میں کہتا ہوں چلیں گورنمنٹ پولیٹکس کر رہی ہے اپنے اینگل سے کر رہی ہے, عمران خان پولیٹکس کر رہے ہیں اپنی اینگل سے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے کرتے رہیں. یا تو پھر آپ یہ کہیں کہ سپریم کورٹ بھی پولیٹکس کر رہی ہے. سپریم کورٹ کے پاس ایک کیس ہے, سپریم کورٹ کے پاس بینچ بھی بن گیا, پھر جناب بینچ آخری دن وہ طارق صاحب سردار صاحب ریٹائرمنٹ سے پہلے اچانک پہلے ریکیوز نہیں کر رہے تھے, پھر ریکیوز کر گئے, بینچ ٹوٹ گیا. اس کے بعد ہم بیٹھے ہوئے ہیں, پورا ملک اسی پہ رکا ہوا ہے. فوج کہتی ہے آپ معافی مانگ لیں, وہ کہتے ہیں میں معافی, وہ کہتے ہیں مجھے ویڈیو دکھا دیں روزانہ 9th میں آج بھی پرائم منسٹر اس پہ انہوں نے کہا. میں آپ کو سب سے بڑا مسئلہ اس کے اوپر پتا ہے کیا ہے, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے محترم جو چیف جسٹس سپریم کورٹ از پارٹ آف دا پرابلم اس معاملے میں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اس حوالے سے اس ایشو کے اوپر پتا ایک آبویس انہوں نے ماضی کے اندر جو فیصلہ آیا ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں, وہ اس چیز کے اگینسٹ ہے. اب وہ میرے خیال میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے باقی 2 مہینے رہ گئے ہیں,
23 اکتوبر کو میں نے چلے جانا. تو یہ جو باقی معاملہ میرے بعد ہی سارا ہو, ہر کوئی اپنے آپ کو بچا رہا ہے ایونچولی ایٹ دا کاسٹ آف کنٹری. آپ کی 100% بات درست ہے. میں کہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے نا بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, پنجاب سے ہیں, ہم نے دیکھا ہے ان کو اپنا نام جو ہے نا PMLN 9 مئی کر دینا چاہیے. وہ صبح سے لے کے دوپہر شام تک نا 9 مئی کے پیچھے ہوئے. واقعہ ہوا ہے, بالکل اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. جس کس نے اس کے اوپر جرم کیا ہے, عمران خان نے اگر پلان کیا ہے, اس کی پارٹی نے پلان کیا ہے, انہوں نے پراپر طریقے سے ساری چیزیں کی ہیں, تو بالکل شواہد لائے جائیں. عمران خان نے بیان دے دیا. اچھا مجھے یہ ایک چیز بتائیں مالک صاحب, پیٹرول پمپ اتنے زیادہ شواہد آپ کے پاس موجود ہیں کہ جی یہ اس نے عمران خان نے سارا کچھ کیا ہے. وہ یار آپ کے اس کے باتھ روم کی وہ ٹیب کھولنے کی تو آپ کے پاس وہ موجود ہے ریکارڈنگ, وہ ٹرائل پہ آئے گا تو وہ بھی سارا پیش کریں. مجھے ایک بات بتائیں, صبح دوپہر شام پریس کانفرنس کرتے ہیں. میں تو اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ جو پروسیکیوشن ہے, ادارے ہیں, وہ چاہیں گے کہ ہم اپنا ایویڈنس پہلے کیوں شو کریں, ہم نہیں دکھائیں گے, مقدمہ چلے گا ہم اس میں پروف دیں گے. وہ پہلے کیوں کورٹ آف پبلک ٹرائل, کورٹ آف پبلک اوپینین میں کیوں لڑے مقدمہ. آج خان صاحب نے بھی اس کا ایک کاؤنٹر جواب دیا نا, اسی طرح کا مسٹری انہوں نے چھوڑے. انہوں نے کہ میرے پاس بھی القادر ٹرسٹ کے لیے نا گواہ ہیں, نام نہیں بتانا چاہ رہا لہٰذا. حالانکہ میرا یہ خیال ہے ایز سچ ان حالات میں خان صاحب کے لیے گواہ لانا جو ہے نا مشکل ہوگا. انہوں نے کہا ویگو ڈالا پہنچ جائے گا, باتیں ان کی ٹھیک ہیں, لیکن سوال یہ کہ جب وہ بلائیں گے تو اس وقت ویگو ڈالا یا اس طرح کی اسٹیبلشمنٹ جو ہائی ہینڈنس کرتی ہے, ماضی میں بھی ہم نے دیکھا وہ ہوتی نہیں ہے. اگر آپ لے بھی آتے ہیں گواہ, دین واٹ, مطلب سیفر کیس جو تھا میں سمجھتا ہوں اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ نہیں کرتی اس میں, اس کے بغیر یہ چیزیں بڑھیں گی کہ یہ اور گہرا ہوگا کرائسس. سر میرا خیال ہے کہ یہ اس میں یہ گمن اس میں ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا اپنا ایک سٹانس ہے. تو مغرو لا رہے ہیں نہیں سر, اس میں وہ یہ کام نہیں کر کے جائیں گے کہ جناب کال کو قاضی صاحب اور ان کی فیملی پہ جنہوں نے پاکستان کے ان کے والد صاحب کا رول تھا وہ بتاؤ. تو بینچ میں نہ بیٹھے سر, وہی بڑا بینچ گورنمنٹ جائے نا, گورنمنٹ تو نہیں جاتی, ہوتا رہے گا نا. وہ کیوں وہ ایک اسٹیمپ کر کے جائیں. آئے نا منصور علی شاہ صاحب آ رہے ہیں, وہ آئیں اور اس پہ فیصلہ دے دیں, 1 مہینے میں دے دیں. اچھا اگر اٹارنی جنرل نہیں بھی جا رہے, بات ٹھیک ہے, ان کی حکومت جائے ان کے پاس, ان کو بتائے نہیں بھی کر رہے, تو آئے نا منصور علی شاہ صاحب کہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے اس کو لے کر آئے میرے سامنے. قاضی صاحب ان 2 مہینوں میں یہ نہیں کریں گے, ان کا ایک سٹانس ہے اس پہ, اور انہوں نے فیض آباد دھرنے کی انہوں نے آلریڈی دی تھی, اور اس کی بڑی قیمت بھی انہوں نے بھگتی ہے, اس کا انہوں نے بوجھ بھی بھگتا ہے بہت سارا, انہیں پہ ریفرنسز ہوئے, سارا کچھ ہوا, اور خان صاحب کے دور میں ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا سارا. سو وہ نہیں چاہیں گے کہ کل کو تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا جائے کہ جناب کہ اس وقت یہ جو اگر قاضی اعظم صاحب کے وہ تھے ساتھی تھے قاضی اس میں عیسیٰ صاحب, تو ان کا جو برخوردار تھا وہ اس وقت چیف جسٹس سے جب پاکستان نے ملٹری کورٹس کو الاؤ کیا کہ سویلین کے ٹرائل کا. انسان ہے وہ, کوئی اگر پتھر کے تو نہیں ہے, تو انہوں نے بھی تو لیگسی دیکھنے جس کی آپ کو بڑی فکر رہتی ہے ہمیشہ کہ فلاں بندے کی فلاں حکومت کی لیگسی کیا ہوگی. کیا وہ یہ لیگسی چھوڑ کے جائیں کہ میں نے ملٹری کورٹس کو سٹیمپ کیا تھا سویلین کو ٹرائل کریں. سو یہ بات ٹھیک ہے ان کی کہ وہ اس کو چھوڑ کے جائیں گے. منصور علی شاہ صاحب کے لیے بڑا بگ ٹیسٹ ہوگا, اریٹینٹ ہوگا کہ بھائی صاحب آئیں جرا سے فیصلہ کریں جس کی بات آپ کہہ رہے ہیں. اور جیسے ان کو پھنسایا ہے نا منصور علی شاہ صاحب نے اس میں 8/5 میں کہ ان کی ایکسٹینشن کو روکا ہے انہوں نے کہ 3 سال کے لیے ایکسٹینشن جو لے رہے تھے, اور جو وہاں ڈویژن کی, تو قاضی صاحب بھی ان کے لیے ایکول ایک ذرا وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں یہاں پہ. یہ میں بریک لے لوں, بریک کے بعد آگے بات کرتے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. تھوڑا سا ٹائم ہے, 2 کوئک کویسچنز میں نے کرنے ہیں, کوئک جواب چاہیے. روف آپ سے شروع کرتا ہوں. اسلام آباد میں اس قسم کی بھی ڈسکشنز ہم سن رہے ہیں کہ جی اگر حالات بہت خراب ہو گئے, اور جو مجھے اس تک نہیں لگ رہا کہ وہ پریشر بنا ہوا ہے ان پہ, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر سامنے آ جائے گورنمنٹ میں, تو وہ ایسا ایکویژن ہے کہ جس میں عمران خان اینڈ پارٹی انڈائریکٹلی ان سے بات کر لیں گے, بیکاز ان کی بیس سندھ ہے. پنجاب والوں سے وہ بات نہیں کریں گے, میاں صاحب وغیرہ, ان دونوں کی جنگ پنجاب سے ہی ہے, نیشنل اسمبلی کی جو جنگ ہے, تو اس دن سے تو وہ بات نہیں کریں گے کسی قیمت پہ. لیکن اگر پیپلز پارٹی سامنے آ جاتی ہے تو وہ ایک گیم بن سکتی ہے, اگر الٹیمیٹلی کسی اور خوفناک الٹیمیٹ سٹیپ سے پہلے. کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ بیکاز زرداری صاحب بڑے خاموش ہیں, بلاول بھی خاموش ہیں, بڑی پھر انہوں نے ایک ٹیسٹر بھی پھینکا تھا نیر بخاری کے تھرو کہ چلیں الیکشن بھی ہو سکتے ہیں, مڈ ٹرم وغیرہ. پاسبلٹی ہے؟ میرا نہیں خیال سر, میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ
وہ سامنے آئے گی یا اس کو لایا جائے گا، یہ مزید انسٹیبلٹی کی طرف چیز جائے گی۔ اس وقت آپ تقریریں سنیں، باتیں سنیں حکومت کی، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، ایسا ندر تھنگ ان کو اس وقت، آپ بھی کل فنانس کمیٹی میں ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، چیزیں جو انڈیکیٹرز انہوں نے پیش کی میگا ٹرینڈز تو پازیٹیو نظر آ رہے ہیں ان کے حساب سے، گورنر اسٹیٹ بینک کے حساب سے، یا اس میں علی پرویز ملک صاحب بیٹھے تھے، یا دیگر وہاں پہ میرا سیکریٹری بدال، اگر اس میں بسال صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے جو پکچر پیش کی ہے کل کمیٹی کے سامنے، تو وہ تو آپ وہ ٹرینڈ جو تھے اس پہ، سو اگر اسٹیبلٹی آ رہی ہے کہیں نہ کہیں پہ، جو ہو سکتا ہے کہ ان کے اپوننٹس کو نہ لگتی ہو، فیئر انف ان کا رائٹ ہے، تو کیا فوج جو ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس وقت، وہ اس کو چینج کرنے کی کوشش کرے گی؟ نئی حکومت آ جائے گی، وہ پھر 3 مہینے 6 مہینے تو اس کو چاہیے، وہ تو تب ہی کوئی سوچے گا نا کہ کوئی بہت بڑی اسٹریٹ موومنٹ ہو۔ کیا پی ٹی آئی اس اسٹریٹ موومنٹ کر سکتی ہے؟ میرا خیال ہے آپ دیکھیں پنجاب میں کتنی دفعہ یہ اس پہ کر سکے ہیں، اس پہ انہوں نے حالانکہ خان صاحب نے کئی دفعہ وہ اس پہ کالز بھی دی ہیں، جمعے والے دن نکلے ہیں، باہر نکلے ہیں، آئے لوگ نہیں ہے آلریڈی، یہی 2 سوال آپ سے، وہاں پہ نہیں ہے، پنجاب میں نہیں ہے۔ دیکھیں عمران خان اگر آج کی تاریخ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی سیاسی قبر کھودے گا، وہ بالکل نہیں ہاتھ ملائے گا۔ آج نہیں، کل ان ہاؤس چینج ہو جائے، پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہو جائے، موجودہ جو پاکستان کے حالات و واقعات ہیں، یہ جو آپ انڈیکیٹرز جن کی بات کر رہے ہیں، آپ نے سال جو ہے نا ویسے 25 بلین واپس بھی کرنا ہے، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی بریف کل دی ہے، صرف 8.5 رہ گیا اس میں سے۔ دا اونلی پاسبلٹی وے فارورڈ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ ود دا کنسنسس آف آل پولیٹیکل پارٹیز، ایک کوئی انڈیپینڈنٹ لیکن ابھی اس کا پریشر کس پہ ہے؟ کیوں بنے گی اس وقت؟ سر اس لیے کہ 8 فروری کو لوگوں نے موجودہ حکمرانوں کو ریجیکٹ کیا ہوا۔ آپ یہ کیوں نہیں بات مانتے کہ آن گراؤنڈ لوگ موجودہ حکمرانوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے؟ میری نظر میں نیشنل یونٹی گورنمنٹ ود اے ٹائم فریم، آپ نے 6 مہینے، سال، 1.5 سال کے بعد آپ الیکشن میں جائیں، الیکٹورل ریفارمز کرنے کے بعد، دیٹ از دا اونلی وے فارورڈ۔ آپ بات کر رہے ہیں اس پہ موجودہ الائنس اور آرمی کیوں مانے گی؟ ان پہ کیا پریشر ہے؟ سر دیکھیں حالات آپ کو مجبور کرتے ہیں، وہ اس لیے مانیں گے، وہ اس لیے کہ آپ کے پاس جو آن گراؤنڈ جو لوگ ہیں وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ مالک صاحب کوئی فون اٹھا کے جائیں عوام میں، کسی جگہ پہ جائیں، مجھے ہر چیز کا مجھے یہ بتائیں ایک ظاہر ہوتا ہے۔ دیکھیں 8 فروری تھا، لوگوں نے اپنا غصہ ووٹ میں ڈال دیا، نظر آ گیا، اس کے بعد تو پھر سڑک رہتی ہے نا۔ سر دیکھیں اگر آپ سڑک میں گرم کر سکتے تو کیا ہے؟ نہ کرے ایسے حالات آئیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ایسا کوئی چیزیں ایسی ٹریگر ہوئی جس کو روکنے کے لیے میری اطلاع کے مطابق کوشش یہی ہو رہی ہے، کوئی اس طرح کا کنسنسس کریٹ کیا جائے کہ یہ جو سامنے ہمارے جو کرو نااہل بیٹھے ہوئے ہیں حکمران، ان کو ذرا سائڈ پہ کیا جائے۔ جو بات کی نا کلاسر صاحب نے، ہوپ یار، کنسنسس، ایک ٹائم لائن، اس کے بعد آگے بڑھا جائے۔ وقت ختم ہو گیا، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین نظر تو یہ آ رہا ہے کہ معاملہ ہے یہ بھی روز اوپر نیچے ہوگا، بڑے زیر و بم ہوں گے، لیکن ابھی لگتا ہے کہ کچھ عرصہ گیم ایسے ہی چلے گی، کبھی ادھر سے تیزی کبھی ادھر سے تیزی۔ اور آج کی جو کانفرنس کی جو آپٹکس تھے اس میں تو ایک بہت بڑا فلپ ملے گا گورنمنٹ کو، اور ایک پرسیپشن بنے گا اس کی اسٹرینتھ کا۔ لیکن میرا خیال ہے جب تک یہ مئی 9 کا ایشو ریزالو نہیں ہوتا، یہ مسئلے ہر چیز ایک پوائنٹ پہ آ کے اٹک جاتے ہیں۔ اور سپریم کورٹ کے اگر تو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس صاحب ہیں، اگر وہ حوصلہ نہیں کرتے، لیٹس ہوپ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں وہ حوصلہ کریں، لیکن سپریم کورٹس کو فیصلے کرنے چاہیے لیٹر آف لا اینڈ اسپرٹ کے اندر۔ یہ کوئی لیگیسی نہیں ہے اور یہ کوئی ایشو نہیں ہے جس ایشو کے اوپر پورا ملک لٹکا ہوا ہے سولی پہ۔ اس کو اگر ججز نے اس بات پہ نہیں لینا کہ وہ کنوینئنٹ نہیں ہے، تو پھر تو اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔